اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، شیعہ فقہا کے حالات زندگی میں ایسے گراں قدر واقعات جو ہمارے لیے باعث درس ہیں انہیں آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک نہایت ہی گراں قدر شخصیت ہے اور حوزۂ علمیہ کے اوپر ان کے بہت احسانات ہیں، لیکن شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی شیخ انصاری نہیں بنے، بلکہ ان کے اوپر حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیۃ و ثنا کی خاص عنایت تھی۔ واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ ایک شاگرد ہے شیخنا الاعظم انصاری کا، جو اپنے آبائی شہر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نجف اشرف عراق کا رخ کرتا ہے، اور آداب طلبگی میں اور آداب المتعلمین میں اس مطلب کو واضح بیان کیا گیا ہے کہ انسان جب بھی کسی شہر میں تحصیل علم کے لیے جاتا ہے تو جاتے ہی کسی کے درس میں نہ بیٹھ جائے، بلکہ وہاں کچھ وقت گزارے، وہاں کے ماحول سے واقفیت حاصل کرے، وہاں کی نابغہ شخصیات اور اساتید کے بارے میں تحقیق کرے، اچھے دوستوں کے بارے میں تحقیق کرے اور اچھے دوستوں کا انتخاب کرے اور اچھے اساتید کا انتخاب کرے۔ یہ طالب علم بھی حوزہ علمیہ نجف اشرف میں آنے کے بعد تحقیق کرتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حوزہ علمیہ نجف اشرف میں چوٹی کی شخصیت علمی اعتبار سے، زہد و تقوی کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے، فہم و فراست کے اعتبار سے وہ شیخنا الاعظم انصاری کی شخصیت ہے۔ لہٰذا یہ شیخنا الاعظم انصاری کے درس میں شرکت کرنے کا عزم کرتا ہے اور ان کے درس میں تشریف لے جاتا ہے۔ اب شیخنا الاعظم انصاری کے درس میں شرکت کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، اور ہر غذا، ہر خوراک ہر کسی کے لیے ہضم نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، انسان کی عادات مختلف ہوتی ہیں، انسان کا درس پڑھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اسی طرح اساتید کے درس پڑھانے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے۔ اور شیخنا الاعظم انصاری جو علمی میدان میں ایک بہت ہی بلند پائے کی شخصیت ہے، ان کے درس سے فیضیاب ہونا ہر کسی طالب علم کے بس کی بات نہیں تھی۔ لہٰذا یہ شاگرد کہتا ہے کہ میں شیخنا الاعظم انصاری کے درس میں شرکت کرتا ہوں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ پڑھا کیا رہے ہیں، جو کچھ بھی وہ بیان کرتے ہیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ اور دوسری طرف سے معلوم ہے کہ نجف اشرف عراق میں علم کی چوٹی پر اس وقت شیخنا الاعظم انصاری ہیں، یعنی اگر مجھے علم لینا ہے تو امیر المؤمنین سے گدائی کرنا ہے اور شیخنا الاعظم انصاری کے درس میں شرکت کرنا ہے، اور اگر علم حاصل نہیں کرنا تو پھر تو میرے نجف میں آنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اور نجف میں آ کر شیخنا الاعظم کے درس میں شریک نہ ہوں، ایسے ہی چھوٹے موٹے دروس میں شریک کروں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا شیخنا الاعظم انصاری کے درس میں جدیت کے ساتھ یہ طالب علم شریک ہوتا ہے، لیکن اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کافی عرصہ گزر جاتا ہے۔ لہٰذا اب اس مشکل کو حل کیسے کریں؟ کہا کہ ذکر کرتا ہوں، توسل کرتا ہوں، چلہ نشینی کرتا ہوں کہ کسی طرح سے خداوند متعال میرے حافظے میں وسعت عطا فرمائے اور مجھے شیخنا الاعظم انصاری کا درس سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ ذکر کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، لیکن اس کو کوئی نتیجہ نہیں ملتا، اور پھر آخر میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیۃ و ثنا سے توسل کرتا ہے، مولا سے گدائی کرتا ہے کہ یا امیر المؤمنین، میں اپنا دیار چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ باب العلم ہیں، آپ کے دروازے سے میں جاہل واپس چلا جاؤں؟ یہ تو وہاں جا کر لوگوں سے کیا کہوں گا کہ باب العلم کے دروازے سے خالی ہاتھ آیا ہوں؟ تو مولا آپ ہی کچھ عنایت کریں، آپ ہی کچھ ایسی چیز عطا کریں کہ میری فہم و فراست میں اضافہ ہو جائے اور میں شیخنا الاعظم انصاری کا درس سمجھنے کی صلاحیت حاصل کروں۔ اب یہ توسل ہو رہا ہے حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیۃ و ثنا سے، اور اس توسل کے بعد عالم رؤیا میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیۃ و ثنا کی اسے زیارت نصیب ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین اس کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اس کے کان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اب یہ طالب علم کہتا ہے کہ میں خواب میں امیر المؤمنین کو دیکھتا ہوں، وہ میرے کان میں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں اور صبح میں بیدار ہو جاتا ہوں۔ اب باب العلم نے امیر المؤمنین کے جو باب العلم ہیں انہوں نے اس طالب علم کے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے۔ اب بسم اللہ کی برکت ہے، اور وہ بھی باب العلم کی توسط سے، سید الاوصیاء کی توسط سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کے توسط سے، اس کی فہم و فراست میں، علم میں، ہوش میں، ذکاوت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا شیخنا الاعظم انصاری کے درس میں شریک ہوتا ہے تو درس بالکل واضح اور قابل فہم، بالکل آسان، جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر مطلب رکھ کر کسی کو پیش کر دیا جائے۔ اب یہ طالب علم ایک دن درس میں تو شریک ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے دن نہایت ہی چاقو چوبند ہو کر آتا ہے اور شیخنا الاعظم انصاری پر اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یقینی بات ہے، انسان جب کسی درس پر شریک ہوتا ہے اور جہاں استاد کے مطلب میں اسے کوئی جھول نظر آئے، کوئی خامی نظر آئے، تو وہاں اعتراض کرنا اس کا حق ہوتا ہے۔ علمی مباحث میں اسی طرح سے ہوتا ہے، درس خارج کی بحثوں میں اسی طرح سے ہوتا ہے، اور درس خارج کی معمولاً ابحاث جو ہوتی ہیں اس میں ہر کسی طالب علم کو
فقہا اعتراض کرنے کی اجازت نہیں دیتے، چونکہ بالآخر 1000 کا 2000 کا 4000 کا 5000 کا مجمع اگر سامنے بیٹھا ہو اور ہر کسی نے اگر اعتراض کرنا ہو تو اسے میں درس نہیں چل سکتا، استاد درس پڑھا ہی نہیں سکتا ہے، فقط اعتراضات ہی سن کے اٹھ کر چلا جائے۔ درس خارج کی مدت کتنی ہوگی؟ آج کل تو فقہا آدھا گھنٹہ درس خارج دیتے ہیں، بعض فقہا 45 منٹ دیتے ہیں، بعض فقہا 1 گھنٹہ دیتے ہیں، لیکن اس سے زائد کسی کا درس نہیں ہوتا، اور اکثریت فقہا کا درس آدھا گھنٹہ ہوتا ہے۔ یہ اب آدھے گھنٹے کا درس ہو یا 1 گھنٹے کا درس ہو تو ظاہری بات ہے اس میں اعتراضات تو نہیں ہوتے ہیں، تو ایسے میں فقہا نے صرف خاص چیدہ نابغہ جو باصلاحیت شاگرد ہوتے ہیں انہیں اعتراض کرنے کی اجازت دی ہوتی ہے کہ وہ اعتراض کریں، باقی افراد کو اگر کوئی مطلب ہے تو وہ درس کے بعد پوچھ لیں۔ اب یہ طالب علم ہے، امیر المؤمنین نے اس کے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے، فہم و فراست میں اضافہ ہو چکا ہے، شیخنا الاعظم انصاری کے درس میں اسے کوئی جھول نظر آ رہا ہے، کوئی مطلب میں خامی نظر آ رہی ہے، تو کھڑا ہو کر استاد اعظم شیخنا الاعظم انصاری پر اعتراض کر دیتا ہے۔ شیخنا الاعظم انصاری اس اعتراض کا نہایت ہی متانت کے ساتھ، تسلی کے ساتھ اسے درس میں جواب دیتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اسے شیخنا الاعظم انصاری جواب دیتے ہیں، اسے مطمئن کرتے ہیں۔ 2-3 دفعہ جب ایسا واقعہ ہوتا ہے تو درس تمام ہونے کے بعد جب شیخنا الاعظم انصاری اس ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور واپس اپنے گھر کی طرف جانا چاہتے ہیں تو راستے میں اسی طالب علم کے قریب سے گزرتے ہیں اور اس کے کان میں ایک جملہ کہتے ہیں، اور وہ جملہ شیخنا الاعظم انصاری کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اور اس طالب علم کے کان میں آہستہ سے کہتے ہیں کہ جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے اس نے میرے کان میں ولضالین تک قرأت کی ہے اور تلاوت کر رکھی ہے، اور یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ اب اس طالب علم کو شیخنا الاعظم انصاری کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ شیخنا الاعظم انصاری کو معمولی ہستی نہیں ہے، میں نے تو صرف باب العلم سے بسم اللہ اخذ کی ہے، شیخنا الاعظم انصاری نے تو پورا سورہ توحید امیر المؤمنین سے اخذ کیا ہے، اور کتنے ابواب علم امیر المؤمنین سے انہوں نے حاصل کر رکھے ہوں گے۔ اور دوسرا اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ رات کو رؤیا میں امیر المؤمنین نے میرے کان میں بسم اللہ پڑھی، اس بات کا کسی کو علم نہیں ہے، یہ میرے دل کے اندر یہ راز ہے جو چھپا ہوا ہے۔ شیخنا الاعظم انصاری کو میرے دل میں موجود راز اور رات کے خواب کا علم ہے، اور اس کو مجھے بیان کر رہے ہیں۔ یہ ولضالین تک سورہ حمد کی جو تلاوت ہے امیر المؤمنین کی شیخنا الاعظم انصاری کے کان میں، اس کا اثر ہے کہ شیخنا الاعظم انصاری کو اب ان باتوں کا بھی علم ہے کہ جسے عام طور پر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ طالب علم اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ شیخنا الاعظم انصاری صرف علمی میدان میں، زہد و تقویٰ کے میدان میں، مرجعیت عظمیٰ کے میدان میں ہی آگے نہیں ہے، بلکہ باب کرامات میں شیخنا الاعظم انصاری بھی ایک منفرد ہستی ہیں، اور امیر المؤمنین کی خاص عنایت ہے شیخنا الاعظم مرتضیٰ انصاری پر۔ ایسے میں ہم ان ہستیوں سے واقفیت حاصل نہ کریں، ان ہستیوں کے حالات زندگی کو نہ جانتے ہوں تو یہ ہمارے لیے باعث افسوس ہے کہ تاریخ تشیع میں کیسے کیسے ستون گزرے ہیں کہ جنہوں نے خود حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیۃ وثنا سے فیض حاصل کیا ہے ڈائریکٹ، جو باب کرامات رکھتے ہیں، وہ ہستیاں جو علمی میدان میں، تقویٰ کے میدان میں، زہد کے میدان میں تشیع کے لیے طرۂ امتیاز کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ہم ایسی ہستیوں کے حالات زندگی کو نہیں جانتے، تو یہ ہمارے لیے ہی ایک سوالیہ نشان ہے۔ خداوند متعال کے حضور دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری ان خامیوں کو، ان کوتاہیوں کو، ان غفلتوں سے درگزر فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں بھی حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ان نورانی معارف تک متوجہ کروائے کہ جن نورانی معارف کو حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے ان خاص چیدہ شخصیات کے کانوں میں بیان کر رکھا ہے، اور یہ ان مطالب اور معارف کو اخذ کر کے کن بلندیوں تک پہنچ چکے ہیں۔ خداوند متعال کے حضور دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری یہ جو دنیاوی مشکلات ہیں جنہوں نے ہمارے پیروں میں زنجیریں جکڑ رکھی ہیں اور ہمیں ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کرنے سے روک رہی ہیں، خداوند متعال ہمارے پیروں سے ان زنجیروں کو برطرف کرے۔ خداوند متعال کے حضور دعا ہے کہ حضرت حجت ابن الحسن العسکری کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہماری تمام مشکلات حضرت کے ظہور سے برطرف ہو جائیں، ہم حضرت کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کریں، حضرت کے ظہور کے مواقع فراہم کریں، اور حضرت کے لشکر میں شامل ہوں، اور حضرت کے قدموں میں شہادت نصیب ہو ہمیں۔ خداوند متعال ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج قائم علی محمد۔